بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جی حدیث نمبر 8 ہے جی، عربی زبان و ادب ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2، اور اس کا جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد پیپر ہونے والا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں جی، 20 حدیث ہیں، اور اس کا آپ نے جو ہے نا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ پیپر میں 2 حدیثیں آپ کی آئیں گی 10 نمبر کی، اس کا آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنا ہے۔ تو ترجمہ و تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، حدیث نمبر 8 ہے جی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تشریح پڑھ دیتا ہوں جی۔ مذکورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ نماز کو ایک ستون کی مثل قرار دیا ہے۔ جس طرح کوئی بھی عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح دین اسلام بھی ایک عمارت کی طرح ہے، اور نماز اس دین کی عمارت کا ستون ہے۔ اگر ستون باقی نہ رہے یا کمزور ہو تو عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس طرح دین کی عمارت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے نماز کا قائم ہونا اشد ضروری ہے۔ اچھا، آگے جی، انسان کی تخلیق کا مقصد و منشا عبادت خداوندی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کم فہم عبادت سے صرف نماز مراد لے تو انسان کے لیے بڑی دشواریاں لازم آئیں گی، کیونکہ کسی انسان کا ہمہ وقت مصروف نماز خارج از امکان بات ہے۔ لہذا اس کی نفیس تشریح علماء و مفسرین نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان حدود شرعی میں رہ کر اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، تجارت میں مشغول ہو یا بستر استراحت پہ آرام کر رہا ہو تو بھی وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام عبادتوں میں اہم اور افضل نماز ہے۔ نماز تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، قرب خداوندی کا ایک زینہ ہے، حق و باطل، اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو بندے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مادہ صاد لام اور واو ہے، اور صاد لام اور واو کا معنی پیچھے چلنا، مکمل اتباع کرنا ہے۔ عرب میں سلل فرس تسلیتا اس وقت کہا جاتا ہے جب گھوڑے دوڑ میں گھوڑا ایک ایسا دوڑ رہا ہو کہ اس کے کان اگلے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے مل رہے ہوں۔ آگے جانے والے گھوڑے کو سابق کہتے ہیں اور پیچھے دوڑنے والے کو مسلح کہا جاتا ہے۔ گویا صلاۃ کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، صلاۃ کا مکمل مفہوم اطاعت و فرمانبرداری اور اتباع ہی ہے۔ مگر شریعت کی اصطلاح میں نماز اس خاص عبادت کو کہا جاتا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں عطا کی گئی، جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسے عظیم فرض ہے کہ سوائے چند مخصوص حالتوں کے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور اگر کوئی قصد فرض نماز کو چھوڑے تو وہ گنہگار اور فاسق، اور اگر اس کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ آگے جی، یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کریمہ میں اس قدر نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے جو کہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا نماز کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس حکم سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جنگ کا میدان ہو اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو تو بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو تلواروں کی چھاؤں اور عزم و پیکار کے ہنگاموں میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ نماز کے فضائل بے شمار ہیں۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ آگے جی، اس لیے کہ اگر یہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کے ذریعے دل میں خوف خدا کا جذبہ بے کرام پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ برائیوں سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت نے نمازی کو بہت بڑا اجر کا مصدع سنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا ھم یحزنون، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم کیے اور زکوٰۃ ادا کیے، ان کے لیے ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ مذکورہ آیات کریمہ میں ایمان والوں کو بھی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے جو نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دل سے ہر طرح کے خوف و ہراس کو ختم کر دیتی ہیں، اور خوف یا تو دردناک موت کا ہوگا یا عذاب قبر و حشر کا یا جہنم کا خوف ہوگا۔ اس لیے کہ اکثر جہنمی بے نماز ہی ہوں گے، مگر وہ جو نماز کا پابند ہوگا ہر قسم کے خوف اور ڈر سے محفوظ رہے گا۔ آگے جی، مدنی تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ جی، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مسلمان کو کافر سے ممتاز کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک پیوند ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا،
نماز دین کا ستون ہے، ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جی خالی. نماز دین کا ستون ہے جس سے اس کو قائم کیا اور اس نے دین کو باقی رکھا، اور جو اس کو ترک کیا تو اس نے دین کو منہدم کیا. اچھا، اگر آپ نے بھی جو ہے نا یہ آیات پیپر میں جو ہے نا آپ ایسا کیا کریں کہ یہ آیات نہ لکھا کریں، صرف اور صرف آپ کا جو ہے نا اس کا ترجمہ کر لیا کریں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے. آگے جی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب سے پوچھا، اعمل اعمال حب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی الوقت، یعنی نماز کو وقت پر ادا کرنا. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ایک بندہ سجدے کی حالت میں اپنے مولا سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. اور جیسے ہی ایک بندہ محمد نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پروردگار عالم اس کے گناہوں کی مغفرت شروع فرما دیتا ہے. خود سرور کونین نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے جی، جب بندے محمد نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اللہ عز و جل ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے تمام گناہوں کو اس کی گردن سے اوپر اٹھا لو تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر میری عبادت کرے. تو ملائکہ اس کے تمام گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں. پھر جب بندے محمد نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کے گناہ پر اس پر ڈال دیں؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میری شان کرم نوازی تو یہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں، بے شک میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے. سبحان اللہ، کس قدر مہربان ہے پروردگار عالم کہ اگر کوئی 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس دنیا و عقبہ میں کامیابی کا امکان رکھے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی مصیبت یا تکلیف درپیش ہو تو اس کا سب سے بہترین علاج نماز ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حدیث مبارکہ میں ہے، جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آقا کریم نماز کی طرف رجوع فرماتے. جہاں نماز کے اخروی فوائد بہت سے ہیں، وہیں دنوی فوائد بھی بے شمار ہیں. سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ اور قعدہ کی جو کیفیت ہے، یہ ایسی ورزش ہے کہ اگر روزانہ کوئی پابندی سے اس طرح کرتا رہے تو کبھی وہ دل کا مریض نہیں ہوگا. اور بے شمار اخروی اور دینوی فوائد کے ہوتے ہوئے بھی آج کا مسلمان نماز سے کتنا غافل ہے. ایک جائزہ کے مطابق دنیا میں 25% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، بقیہ 75% نماز سے غافل ہیں. اور ان 25% میں بھی اکثر کا عالم یہ ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں. یہ ہماری نمازوں کا حال. اور ایسے ہی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز ہی نہیں رہیں گے. آگے جی، دوسری روایت میں ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی وہ نماز اس کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھیں پھر وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے. آج ہم نماز کے فیضان سے محروم ہیں. اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو کما حق ادا نہیں کرتے اور اس کے آداب ظاہری و باطنی کا خیال نہیں رکھتے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم نماز کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، حدیث نمبر 8. آگے ہے جی حدیث نمبر 9 ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کرتے ہیں. اس کی جو ہے نا میں ویڈیو بناتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو پلیز اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی یار میرے چینل کو بہت سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے نا شیئر کیا کریں جو یہ ایم اے اردو کے پیپر دے رہے ہیں یا تیاری وغیرہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف بناتا ہوں ویڈیو تاکہ جو ہے نا آپ کی رہنمائی ہو سکے. تو کائنڈلی دعا میں یہ بھی یاد رکھا کریں مجھے، تھوڑی سی صحت بھی ڈاؤن ہے. تو بہت شکریہ یار. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی دے. اللہ حافظ.